بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ اردو ادب کا ہم نے حصہ شاعری کا آغاز کیا ہوا تھا، اس میں ہم حمد اور نعت پڑھ چکے ہیں۔ امید ہے آپ نے اس کی تشریح بھی کر لی ہوگی اپنے پاس نوٹ بکس میں۔ اب ہم اگلا جو اس کا حصہ آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے مثنوی۔ مثنوی جو ہے وہ طویل نظم ہوتی ہے، اور اس آپ کے پورشن میں 2 مثنویوں کا تھوڑا سا اقتباس، تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ شامل ہے۔ اور اردو ادب کی تاریخ میں یہ دونوں مثنویاں بے حد اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک جو میر حسن کی مثنوی ہے وہ دبستان دہلی کی نمائندہ ہے، اور دوسری جو ہے دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم میں سے انتخاب ہے، جو کہ دبستان لکھنؤ کی نمائندہ مثنوی ہے۔ تو مثنوی کیا ہوتی ہے؟ آپ غزل پڑھتے ہیں، نظم پڑھتے ہیں، تو یہ کیسی نظم ہے؟ آئیے پہلے ہم اس کے بارے میں ایک نوٹ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کو جان لینا ضروری ہے کہ مثنوی ہے کیا۔ طویل نظم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں اب ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ آپ کی کورس کی کتاب میں دیا ہوا ہے۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ آپ اس کو پڑھ لیجیے گا تو میرا خیال ہے ریڈنگ کریں گے تو آپ کے اوپر سے گزر جائے گا۔ میں یہ پڑھ کے آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ مثنوی ہے کیا۔ تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ مثنوی کا لفظ مثنیٰ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی 2 ہیں۔ یہ وہ صنف سخن ہے جس کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ قصیدے اور غزل کے برعکس اس میں ہر شعر کے بعد قافیہ اور ردیف بدل جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزل اور قصیدہ جو ہوتے ہیں ان کا پہلا شعر جو ہوتا ہے اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، اس کے بعد ہر شعر کے صرف دوسرے مصرعے میں قافیہ ہوتا ہے غزل میں، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ غزل کے اینڈ تک رہتا ہے۔ قافیہ ایک ہی رہتا ہے، قافیہ بدلتا ہے اور ردیف جو ہے وہ سیم رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں اس کی دیکھیں، اس کی حیت تھوڑی سی مشکل بھی ہے ایک لحاظ سے کہ ہر شعر جو ہے اس کا قافیہ اور ردیف بھی بدل جاتا ہے، صرف اس میں بات نہیں آتی بلکہ اس میں قافیہ اور ردیف بھی بدل جاتا ہے۔ تو یہ اچھی خاصی مشکل صنف سخن ہے، کوئی اتنی آسان نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ طویل ترین نظمیں جو ہیں وہ مثنوی کی صورت میں حیت میں لکھی گئیں، اور عام طور پہ 3000-4000 اشعار پر مشتمل ایک مثنوی ہوتی ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کی ہم آگے ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ مثنوی عام طور پر قصوں، داستانوں اور جنگوں کے واقعات کو منظوم صورت میں پیش کرنے کام آتی ہے۔ یعنی کس صورت میں کام آتی ہے کہ واقعات، قصے، کہانیاں، داستانیں اور جنگ کے جو واقعات ہیں ان کو یہ کہانی کی شکل میں پیش کرتی ہے، یعنی ایک منظوم کہانی ہوتی ہے۔ جس طرح آپ ایک داستان پڑھتے ہیں وہ نثر میں ہوتی ہے، افسانہ پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، وہ نثر کی صورت میں کہانی ہے۔ تو یہ نظم کی شکل میں ایک کہانی اس میں پیش کی جاتی ہے۔ نظم کی شکل میں کہانی ہوتی ہے، قصہ در قصہ واقعات ہوتے ہیں، یا کسی جنگ کی صورتحال پر نظم ہوتی ہے، کچھ بھی وہ اس میں یہ 3 جو اس کے مین ٹاپکس ہیں، کون سے؟ قصوں پر مبنی ہے، داستانوں پر مبنی ہے اور جنگ کے واقعات۔ اس میں اپنی کشادہ دامانی کے باعث ہر قسم کے مضامین کو اپنے اندر سمانے اور سمونے کی گنجائش ہے، اس لیے بحریں مخصوص اور عام طور پر مختصر ہوتی ہیں، یعنی چھوٹی بحر میں مثنوی لکھی جاتی ہے۔ یہ عجیب ہے اتفاق کہ جس طرح بعض دیگر اصناف سخن کا آغاز دکن میں ہوا، اسی طرح سب سے پہلی مثنوی بھی دکن کی سرزمین میں لکھی گئی۔ اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مثنوی کا آغاز اردو میں کہاں سے ہوا، کس جگہ سے ہوا اور کس نے سب سے پہلے کیا۔ تو مثنوی کی صنف دراصل فارسی اور عربی، ہماری جو ہیں بہت ساری اصناف عربی اور فارسی سے آئی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فارسی سے آئی ہوئی صنف ہے، جو ہمارے یہاں قصیدہ عربی زبان سے آیا۔ مثنوی جو ہے ایک ایسی صنف ہے جو فارسی سے اردو میں شامل ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہی زبانوں کے ملاپ سے اردو کا وجود عمل میں آیا، تو اس وجہ سے ان زبانوں کی اصناف بھی ہمارے ادب کا حصہ بنی۔ تو دکن سے بہت ساری اصناف ادب کا آغاز ہوا، اسی طرح سے مثنوی کا آغاز بھی دکن سے ہوا۔ پہلی مثنوی دکن میں لکھی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہر طرف تصوف کا رنگ عام تھا۔ ہوتا ہے نا، جیسے
آپ دیکھتے ہیں کپڑوں میں، لباس میں کسی ایک چیز کا فیشن آ جاتا ہے تو ہر طرف وہی، ہیئر سٹائل میں آ جاتا ہے تو ہر طرف وہ فیشن آپ کو دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو اسی طرح ادب میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی ایک موضوع پر لوگوں کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، پسند آ جاتی ہے، تو تمام کے تمام شاعر پھر اسی سائڈ پہ چل پڑتے ہیں۔ اور اس زمانے میں جب مشاعروں کا رواج تھا تو جس چیز کو زیادہ داد ملتی تھی لوگ پھر وہی ویسے ہی اشعار کہنا شروع کر دیتے تھے۔ تو شاعری کا معیار ایک قسم کا یہ تھا کہ جو لوگوں کی پسند کو بھی مد نظر رکھا جاتا تھا۔ تو اس لیے اس وقت ہر طرف تصوف کا رنگ جو تھا وہ نمایاں تھا۔ تصوف کہتے ہیں صوفیزم کو۔ اب صوفیزم کیا ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے، ہم اس طرف ابھی نہیں جا رہے کیونکہ ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے۔ اکثر شعراء صوفیانہ اخلاقی مضامین اور موضوعات کے اظہار کے لیے مثنوی کی صنف اختیار کرتے تھے۔ میر انیس نے جو طویل مرثیے لکھے وہ بھی اسی طرح قدیم اس میں تھے، ادب کا حصہ تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ طویل نظم کے لیے اس کو انتخاب کیا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں مرثیہ میں کیا ہے، عام طور پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ شہادت ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے مرثیے کا انتخاب کیا، اور ایک ایک مرثیے میں 3,000 ہزار اشعار میر انیس نے لکھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس دور میں جو مثنویاں سامنے آئیں ان میں سنسکرت اور فارسی کے تراجم عام تھے، یعنی ایسے قابل لوگ تھے جنہوں نے فارسی اور سنسکرت بھارت کی زبان ہے، انڈیا کی ایک زبان ہے جو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ بڑی مشکل اور دقیق قسم کی زبان ہے، ہندی سے زیادہ وہ مشکل ہے۔ تو سنسکرت اور اس فارسی زبان کے تراجم جو ہیں وہ لوگوں نے کیے، جو ان زبانوں پر دونوں ظاہر ہے وہ سنسکرت اور اردو دونوں زبانیں جانتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس زبان سے اردو میں اس کو ترجمہ کیا۔ اس سلسلے میں نظامی دکنی کو سب سے پہلا مثنوی نگار قرار دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے 2 سال کی مدت میں اپنی مثنوی قدم راؤ لکھی تھی، پھر اس کے بعد دکن میں کئی مثنوی نگار پیدا ہو گئے۔ دکن کے بعد برصغیر پاک و ہند کے شمالی علاقے میں بھی بہت سے مثنوی نگار سامنے آئے۔ ان شاعروں کی مثنویاں زیادہ تر طبع زاد ہیں، یعنی ترجمے نہیں ہیں، انہوں نے خود لکھی ہیں۔ ان مثنوی نگاروں میں میر تقی میر، خواجہ میر اثر، جرت مصفی، میر حسن، نسیم لکھنوی، مومن، واجد علی شاہ اور مرزا شوق کے نام خاص طور پر ذکر کے قابل ہیں۔ ان شاعروں میں سے اکثر کی مثنویاں زیادہ طویل نہیں ہیں، لیکن ان شاعروں کے اساتذہ فن ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اکثر مثنویوں کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ اس سلسلے میں میر تقی میر کی مثنویوں میں سے شعلہ عشق اور دریائے عشق کے علاوہ خواجہ میر اثر کی مثنوی خواب و خیال کا ذکر ضروری۔ اب میر تقی میر غزل کے شہنشاہ کہلاتے ہیں۔ غزل میں ان کا مقابلہ جو ہے وہ بڑے بڑے شعراء نہیں کر سکتے، بڑے بڑے شاعروں نے ان کی قابلیت کا لوہا مانا ہے، لیکن مثنوی میں ان کی مثنویاں اس درجے کی نہیں ہیں جس لیول کی ان کی غزل ہے۔ تو ان کی مثنویوں کی سب سے نمایاں خوبی زبان و بیان کی سادگی اور بساخت کی ہے، لیکن اس صنف سخن کے علاوہ جو شہرت میر حسن کی مثنوی سیر البیان اور نسیم لکھنوی کی مثنوی گلزار نسیم کو حاصل ہے وہ دوسروں کے حصے میں کم آئی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا آغاز میں کہ یہ 2 مثنویاں جو ہمارے شامل نصاب ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا سا حصہ ہے، یہ اردو ادب کا ایک کلاسک ہے۔ ان کو جو شہرت ملی، ان کے حصے میں جو شہرت اور مقبولیت آئی وہ کسی اور مثنوی کو نہ ملی۔ البتہ اس دور میں نواب مرزا شوق کی مثنویوں زیر عشق، بہار عشق اور فریب عشق کی شہرت اور مقبولیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بعد کے دور میں مولانا حالی اور مولانا آزاد نے بھی بعض معاشرتی مسائل اور مناظر فطرت پر مثنویاں لکھیں جن کو قبول عامہ کی سند ملی۔ اس سلسلے میں حالی کی مثنوی مناجات بیوہ اور نشاط امید، آزاد کی صبح امید اور زمستان کے نام لیے جا سکتے ہیں، یعنی یہ بھی طویل نظموں کی ذیل میں آتے ہیں، تو ان کو بھی ہم مثنوی کے اس میں شمار کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے 20ویں صدی کے لوگ ہیں، تو یہ ہم تھوڑا اس سے جدید دور کے کہہ سکتے ہیں۔ بعد کے دور میں مذکورہ شعراء کے علاوہ اردو میں جن لوگوں نے مثنوی لکھی ان میں حفیظ جالندھری کی مثنوی شاہ نامہ اسلام بہت طویل ہے اور اس کا موضوع تاریخ اسلام ہے۔ چونکہ طویل مثنوی لکھنے اور پڑھنے کے لیے فرصت درکار ہے جو موجودہ سائنسی دور میں بہت محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ جی ہاں، تو لیٹسٹ جو 20ویں صدی کے شاعر ہیں ان میں حفیظ جالندھری کی مثنوی ہے شاہ نامہ اسلام، اور یہ آپ کو بتاؤں کہ حفیظ جالندھری کی یہ جو مثنوی ہے یہ CSS کے سلیبس میں بھی شامل ہے۔
چونکہ اس مثنوی کو پڑھنے اور اس کے لیے لکھنے کے لیے فرصت درکار ہے، اور جدید دور میں ایسی جو ہے وہ سائنسی دور میں آج کل ان چیزوں کی وہ اہمیت نہیں رہی، اس لیے عام طور پر طویل مثنویوں کا جو مستقبل ہے وہ محدود ہو کر رہ گیا، لوگوں نے لکھنی چھوڑ دی۔ ایک ذوق ہوتا ہے شاعری کا، وہ ذوق بھی محدود ہو گیا، اور اتنی طویل نظم مثنوی پڑھنے کا لوگوں کو خیال اب کم ہی آتا ہے، اس لیے لکھنے والوں نے بھی لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ بعض دیگر اصناف سخن کے مقابلے میں مثنوی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا قصہ یا موضوع مربوط اور مسلسل ہوتا ہے، اس کا مضمون یا موضوع غیر فطری نہ ہو اور مبالغہ آمیزی سے بھی پاک ہو، تو یہ صنف بھی کسی دیگر اصناف سخن سے کم دلچسپ نہیں۔ آج کل اردو شاعری میں مثنوی نگاری کا رواج پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہو چکا ہے۔